السلام علیکم، رضوان سے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج سے ہم پاکستان کی تاریخ کی پہ ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیریز کے اندر ہم پاکستان کی تاریخ کو، پاکستان کی ہسٹری کو تھورولی اسٹڈی کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے پاکستان کی ہسٹری میں یا پاکستان کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے، جو بیسک نظریہ تھا، اس کی فارمیشن میں تاریخ نے کتنا رول ادا کیا۔ اور انشاءاللہ یہ سیریز جو سی ایس ایس کے اسکریننگ ٹیسٹ کو لے کے بچے کافی پریشان تھے اور کنفیوز تھے، میرے اپنے اسٹوڈنٹس بھی کافی کنفیوز تھے، ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ، اور باقی جنرل پبلک کے لیے بھی انشاءاللہ یہ کافی ہیلپ فل ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ پاکستان کی تاریخ کے متعلق۔ جب پاکستان بنا، پاکستان کا اعلان ہوا 14 اگست 1947 اور ریڈیو پاکستان پہ یہ اعلان ہوا بائی مصطفیٰ علی ہمدانی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا، جو بہت فیمس ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، آپ سب کو پاکستان مبارک ہو۔ تو پھر اس کے بعد پاکستان کی ہسٹری کو ان ارتھ کرنے کے لیے، ہسٹری کو جاننے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک کمیشن بنایا گیا تھا، اور ایک برٹش آرکیولوجسٹ تھے، برطانوی اگر ہم کہیں تاریخ دان، تاریخ کے ماہر، ان کا نام تھا سر مورٹیمر ویلر۔ ان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا جس کا نام تھا سر مورٹیمر ویلر کمیشن، اور اس کمیشن نے 1950 کے اندر اپنی ایک رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کا نام رکھا گیا دی 5000 years of پاکستان، پاکستان کی تاریخ کے 5000 سال۔ اور اس کی بیس پہ جو انہوں نے جس طریقے سے تاریخ کو انرتھ کیا، ہم اب اسی طریقے سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ویلر صاحب نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کی تاریخ جس پوائنٹ سے، جسے ہم کہیں کہ نقطۂ آغاز یا پوائنٹ زیرو جو ان کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں ہے، وہ تھی مہر گڑھ سیولائزیشن، مہر گڑھ کی تہذیب۔ اور ان کے مطابق مہر گڑھ کی سیولائزیشن 7000 قبل مسیح سے لے کر 2500 2500 قبل مسیح تک رہتی ہے۔ اور یہ وہ پوائنٹ تھا، یہ وہ سیولائزیشن تھی جو اس ریجن کے اندر، جو موجودہ پاکستان کا ریجن ہے، یہاں پہ فلرش ہوئی ایک باقاعدہ تہذیب کے طور پہ۔ اس کے جو میجر ایریاز تھے وہ کوئٹہ، یوب اور لورالائی کے ریجنز تھے، اور یہ مہر گڑھ سیولائزیشن جو موجودہ بولان پاس ہے وہاں پہ اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں موجود تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بولان پاس چمن اور افغانستان کو کنیکٹ کرتا ہے، اور اس سائٹ کو مینس کہ یہ مہر گڑھ سیولائزیشن یا جو مہر گڑھ کی تہذیب تھی، اس کی جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا، یہ ڈسکور ہوئی تھی جین فرینکوس جیرج اور کیتھرین جیرج۔ یہ دو آرکیولوجسٹ تھے، یہ تاریخ دان تھے، جنہوں نے اس سائٹ کو ڈسکور کیا تھا 1974 کے اندر۔ یہ پہلی سیولائزیشن تھی جو اس جگہ پہ پاکستان کی تاریخ میں مورٹیمر ویلر صاحب نے ہمیں بتائی۔ دوسری اس کے بعد جو امپورٹنٹ سیولائزیشن ویلر صاحب ہمیں بتاتے ہیں وہ تھی انڈس ویلی سیولائزیشن۔ اور انڈس ویلی سیولائزیشن جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، 2500 قبل مسیح سے لے کے 1600 قبل مسیح تک، 1600 قبل مسیح BC تک یہ سیولائزیشن رہتی ہے۔ اس کے دو میجر شہر تھے، ان میں موہنجو دارو اینڈ ہڑپا، یہ دو میجر شہر تھے۔ اور ہڑپا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پنجاب میں ساہیوال ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، اور اس کو ڈسکور کیا گیا تھا الیگزینڈر کیننگم نے 1921 کے اندر اس سائٹ کو ڈسکور کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موہنجو دارو جو ہے وہ سندھ میں ہے، آپ کو پتہ ہے، اور RD بینرجی نے 1922 کے اندر اس کو ڈسکور کیا گیا تھا، اور 1980 کے اندر موہنجو دارو کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا گیا یونیسکو کی طرف سے۔ پھر تیسری سیولائزیشن ان کے بعد جو آئی تھی وہ آرین سیولائزیشن تھی۔ آرینز بیسکلی جو وسطی ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا، وہاں سے اس جگہ پہ آئے تھے، اور اب یہاں پہ آ کے انہوں نے جو انڈس ویلی کے لوگ تھے ان پہ قبضہ کیا اور اپنا اقتدار انہوں نے طول دیا۔ اور آرینز ایک بیسکلی وار، جنگی اور جدل کرنے والی قوم تھی، اور جو انڈس ویلی کے لوگ تھے ان کا بیسک پیشہ ایگریکلچر تھا، فارمنگ تھا، تو وہ جنگ و جدل کے بارے میں اتنے ماہر نہیں تھے۔ اسی وجہ سے آرینز کو آسانی ہوئی کہ وہ آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے لوگوں پہ قبضہ کر لیا۔ اب آرینز اپنے ساتھ کچھ آئیڈیالوجیز لے کے آئے تھے یہاں پہ، اور وہ آئیڈیالوجیز تھی بیسکلی برہمنزم کی آئیڈیالوجی۔ برہمنزم کی آئیڈیالوجی آپ کو پتہ ہے کہ
ہندوازم میں ہندو مت میں وہ سوسائٹی کو 4 بیسک کلاسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، برہمنز، کھچتری، ویش اینڈ شودر۔ تو جو براہمن، کشتری اور ویش تھی، یہ تینوں امپورٹنٹ پوسٹس تھی سوسائٹی کے اندر یا امپورٹنٹ پوزیشنز تھی سوسائٹی کے اندر۔ تو آرینز نے یہ تینوں پوزیشنز اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، جبکہ جو انڈس ویلی کے لوگ تھے ان کو انہوں نے یہاں پہ شودر کا درجہ دے دیا۔ پھر اس کے بعد آرینز یہاں پہ ویداز لے کے آئے۔ وید آپ کو پتا ہے کہ ہندوازم کی معتبر کتاب ہے، جیسے ہماری مسلمانوں کی قرآن پاک ہے، اسی طریقے سے ان کی ویداز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایپک پوئمز ہیں، جن میں جنگ و جدل کا ذکر ہے، جن میں رامائنا اور مہابھارتا، تو وہ بھی آرینز لے کے آئے تھے۔ اور جو لینگویج ہے ان کی سنسکرت، تو آج کل جو آپ کو انڈیا کے اندر اور ان کی پرانی کتابوں میں سنسکرت جو ملتی ہے، وہ بھی آرینز لے کے آئے تھے۔ اور آرینز نے بیسکلی یہاں پہ آ کے سوسائٹی کو ڈیوائڈ کیا، تو ہمیں وہی کانسیپٹ آج بھی یہاں پہ ملتا ہے۔ آرینز پاکستان کے اس ریجن میں انٹر ہوئے تھے تھرو خیبر پاس۔ خیبر پاس کے تھرو وہ یہاں پہ کنیکٹ ہوئے، یہاں پہ انٹر ہوئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پاس پشاور اور کابل کو کنیکٹ کرتا ہے، یہ پہاڑی درہ ہے جو کنیکٹ کرتا ہے پشاور اور کابل کو۔ پھر اس کے بعد آرینز 1500 BC میں یہاں پہ آئے۔ ان کے بعد جو امپورٹنٹ سیولائزیشن تھی وہ بدھسٹ سیولائزیشن تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ 623 قبل مسیح میں سدھارتھا گوتما بدھا پیدا ہوئے کپل وستو کے اندر۔ وہ کپل وستو کے شہزادے تھے، اور کپل وستو کا نیا نام لمبینی ہے، اور لمبینی نیپال میں موجود ہے۔ تو ان کے 623 میں وہ پیدا ہوئے۔ تقریباً اس کے 100 سال کے بعد 520 قبل مسیح میں بدھزم یا بدھ مت ایک مذہب کے طور پہ سامنے آیا، اور اس کی بیسک آئیڈیالوجی ہمیں پتا ہے کہ وہ پیس، امن و آشتی چاہتے تھے۔ اور ان کی بیسک آئیڈیالوجی میں یہ تھا کہ بس آپ نے کسی بھی طریقے سے اپنے جو لوگ ہیں دنیا میں رہنے والے، ان کے ساتھ امن و امان سے رہنا۔ تو یہ ایک بیسک ان کا کانسیپٹ تھا بدھ مت کا، اور وہ بھی بہت زیادہ پھیلا۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پہ سیولائزیشنز کا اختتام ہوا۔ مورٹیمر ویلر صاحب بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس کنگڈمز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا ڈفرینس یہ سمجھ لیجئے کہ سیولائزیشن اور کنگڈم میں کیا ڈفرینس ہے۔ سیولائزیشن ایک تہذیب ہے جس کے اپنے تمدن، اس کے اپنا کلچر ہے، اس کے اپنے نارمز ہیں، اس کی اپنی پریکٹسز ہیں، اور وہ آ کے ایک نیا شہر بساتے ہیں اپنی اپنی آئیڈیالوجی کی بیس پہ۔ وہ سیولائزیشن ہے، وہ تہذیب ہے۔ جیسے مغربی تہذیب الگ ہے، اسلامی تہذیب الگ ہے۔ جبکہ جو کنگڈم ہے، کنگڈم بیسکلی ریاست ہے۔ وہ لوگ آتے ہیں، ایک جگہ سے لوگ اٹھے، انہوں نے دوسری جگہ پہ حملہ کیا، اس کو قبضہ کیا، جو رولز اینڈ ریگولیشنز لوور لیول پہ لوگوں کے چل رہے ہیں انہوں نے نہیں چھیڑا، بس اپنا اقتدار قائم کر دیا، تو وہ کنگڈم ہو گئی۔ اب ہمارے پاس بدھسٹ سیولائزیشن آخری یہاں پہ سیولائزیشن تھی، اس کے بعد اب کنگڈم سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو اس زبان میں سب سے پہلی جو کنگڈم بنی وہ بنی تھی کنگڈم آف گندھارا، اور کنگڈم آف گندھارا تقریباً 1500 قبل مسیح میں اس کا آغاز ہوا، اور 523 قبل مسیح تک یہ رہی۔ اور پاکستان میں جو ہمارے 2 میجر شہر ہیں جن میں ٹیکسلا اور پشاور ہے، جن کے پرانے نام ٹیکسلا کا پرانا نام تکشاشلا اور پشاور کا پرانا نام پراشپورا تھا۔ تو یہاں پہ بیسکلی یہ کنگڈم آف گندھارا فلرش گئی۔ کنگڈم آف گندھارا کا آخری جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا راجا پورس، اور یہ وہی راجا پورس ہے جس نے الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم اس کے خلاف یہاں پہ لڑائی کی تھی، راجا پورس اور سکندر کی لڑائی۔ اور یہ تقریباً 322-323 BC میں ہوئی۔ اس کے درمیان میں جب سکندر نے اس سے لڑائی کی اور پھر وہ یہاں سے واپس گیا پاکستان سے ایران اور پھر عراق، اور عراق کا ایک پرانا شہر تھا بیبلون، وہاں پہ جب پہنچا، کیونکہ وہ الیگزینڈر یہاں پہ جو پورس سے جنگ ہوئی اس میں کافی زیادہ زخمی ہوا، تو وہ وہاں پہ پہنچ کے پھر وہ زخموں کی تاب نہ لا کے مر گیا وہاں پہ۔ تو اس کے بعد اب پورس بھی یہاں پہ کافی حد تک کمزور ہو چکا تھا، تو پھر ایک پاور ویکیوم جنریٹ ہوا، اور اس وقت کا جو پاورفل پرسن تھا جس کا نام تھا چندر گپت موریہ، اس نے آ کے کنگڈم آف گندھارا پہ اٹیک کیا، اور اس نے پھر اپنی کنگڈم کی بنیاد رکھی، اور یہ کنگڈم کی بنیاد اس نے رکھی 321 BC کے اندر۔ اور پھر اس نے مورین ایمپائر یا مورین کنگڈم کی 321 BC کے اندر 321 قبل مسیح میں بنیاد رکھی۔ اس کا پورا نام چندر گپتا موریہ تھا، اور بہت کیپیبل اور بہت اچھا رولر تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آیا،
اور پھر اس کے بعد اس کا پوتا آیا جس نے ہسٹری میں اپنا نام رکھا اور اس کا نام تھا اشوکا، جس کو اشوکا دی گریٹ بھی بعض اوقات جن میں جو ان کے فالوورز ہیں ہندوستان کے وہ کہتے ہیں۔ اب اشوکا بھی جنگ و جدل کا بہت ماہر تھا، لیکن ایک جنگ لڑی اس نے جس کو کلنگا وار کہا جاتا ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ بلڈ شیڈ ہوا کہ اشوکا نے ایٹ دی اینڈ اس جنگ و جدل سے توبہ کر لی اور پھر اس کو کیتھارسس کے لیے یا خود احتسابی کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی، اور اس وقت مذہب کے پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو صرف بدھزم موجود تھا، تو اشوکا نے بدھزم کو اڈاپٹ کر لیا، اور جب obviously ایک بادشاہ ایک مذہب اڈاپٹ کر لے تو پوری قوم اس کی یا پوری سلطنت ایکسیپٹ کر لیتی تھی، تو اس وجہ سے بدھزم اس کے دور میں بہت زیادہ پھیلا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں آج بھی بدھزم کے بہت زیادہ ریلکس ملتے ہیں، یا بدھزم کی یہاں پہ جو ہسٹری ہے وہ بہت رچ ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اشوکا اس ریجن کا چونکہ بادشاہ تھا تو اس نے بدھزم کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور اس کے اندر بدھزم کو بدھ مت کو بہت زیادہ فروغ ملا تھا۔ پھر موریہ ایمپائر میں نے آپ کو بتایا 321 BC قبل مسیح میں شروع ہوئی اور یہ رہتی ہے 180 قبل مسیح تک۔ پھر ان کے بعد دوسرے لوگ آ جاتے ہیں موریہ ایمپائرز کے بعد، اور وہ تھی گپتا ایمپائر۔ گپتا ایمپائر کو جس پرسن نے گپتا ایمپائر کی بنیاد رکھی اس کا نام تھا چندر گپتا ون فرسٹ۔ جو موریہ ایمپائر کا ہے وہ چندر گپتا موریہ ہے، اور گپتا ایمپائر کا چندر گپتا دی ون دی فرسٹ اس کا فاؤنڈر ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آ جاتا ہے چندر گپتا دی سیکنڈ، اور اس نے اس امپائر کی بنیاد رکھی، اور یہ امپائر شروع ہوئی تقریباً 3 عیسوی میں، یا جسے تھرڈ CE کامن ایرا کہا جائے، 3 عیسوی سے لے کر یہ امپائر رہتی ہے 543 عیسوی تک۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز سمجھیے، اور وہ یہ کہ 3 عیسوی سے لے کے 543 عیسوی تک تقریباً 540 سال ایک ایسی امپائر یہاں پہ اس ریجن پہ رول کر رہی تھی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گولڈن ایج تھی ہندوازم کی، کیونکہ یہ اسٹرکٹ برہمنزم کو فالو کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے انڈر بہت زیادہ آئیڈیالوجیز پھیلی، تو obviously جو ہندوازم کے بیسک کانسیپٹ سے وہ یہاں پہ بہت زیادہ فلرش ہوئے۔ تو اس کے 543 عیسوی تک، اور آپ کو پتہ ہے کہ 671 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، پھر ان کے آپ کے 60-70 سال کے بعد ہی یہاں پہ اس ریجن میں اسلام آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 712 میں محمد بن قاسم آ جاتے ہیں، تو وہ بھی آگے ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ایک 500-550 سال کا ہندوازم کا ایک ان اپوز پیریڈ تھا، اور اس کے پھر 50 سال 60 سال کے بعد ہی مسلم اسلام سامنے آ جائے گا، تو ان دونوں کے درمیان کلیش ہونا کوئی ناگزیر بات تھی، اور کلیش ہوا اسی وجہ سے پھر 2 نیشن تھیوری بنی، اور اسی 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ تو یہ ہسٹری آپ کو اس طریقے سے سکھاتی ہے کہ اگر ایک ایونٹ ہوا ہے تو اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے، اس کے پیچھے کافی وجوہات ہیں، اور یہاں تک آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب یہ ایک پوری ہسٹری میں ہمیں ڈیفرنٹ امپائرز وجود ہوتی نظر آئیں۔ اگلے انشاءاللہ ایپیسوڈ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اسلام یہاں پہ کیسے آیا، اور اسلام نے یہاں پہ کیسے اپنا وجود بنا کے رکھا۔ اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔